جی ناظرین السلام علیکم. ایک دفعہ پھر گھریلو ماحول میں میں اپنی اہلیہ شنیلا عمار کے ساتھ کچھ کرنٹ افیئرز، کچھ حالات حاضرہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے بڑی خبر تو ظاہر ہے آج کل وہی ہے OCCRP کی، جو اتنی بڑی انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، اور اس نے سوئز اکاؤنٹس کے بارے میں جو خبریں دی ہیں، جو 1800 اکاؤنٹ ہیں جن کا 70 سال کا کچا چٹھا کھول دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. دوسری بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ مریم اورنگزیب نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ کوئی ایسی کسی سیاستدان کا کسی ٹاک شو میں بیان نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی پارٹی کی ترجمان کا بیان ہے، اور انہوں نے اشارہ پشاور کی طرف کیا ہے کہ پشاور سے کالیں کی جا رہی ہیں. اور تیسری بات، موجودہ حکومت کی جو صورتحال ہے، عدم اعتماد، فارن فنڈنگ، یہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم OCCRP کے حوالے سے بات کر لیں، اور اس میں جو آپ کو کچھ فیکٹس آپ کو پتہ ہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے 47 ممالک اس انویسٹیگیشن میں شامل تھے. پاکستان کی طرف سے دا نیوز میں سے عمر چیمہ اور فیکٹ فوکس احمد نورانی شامل تھے. اس میں گارڈین اخبار بھی شامل تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے نام منظر عام پر آئے ہیں. دیکھیں، نام پہلے بھی بہت سے منظر عام پہ آتے رہے. پاناما لیک آیا، پینڈورا لیکس آیا، اب سوئس لیکس آ رہا ہے. اصل میں ہونا یہ تو یہ چاہیے کہ جو نام آتے ہیں ان کے اوپر پاکستان میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا یہ پیسے قانونی ہیں یا غیر قانونی ہیں. پاناما لیک آیا اور اس میں نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا، لیکن نواز شریف کو شامل تفتیش کر کے اور کس طرح آپ نے کیا ساری کارروائی چلائی، ایلینڈ پہ اقامہ کے اوپر اس کو نااہل کر دیا گیا. پینڈورا لیکس میں جب نام آئے تو حکومتی لوگوں کے زیادہ نام تھے. اس میں بھی میرے جہاں تک مجھے یاد ہے فیصل واڑہ کا بھی اس میں نام تھا، جرنیلوں کے بھی نام تھے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. اس میں بھی بڑا شور ڈالا عمران خان نے کہ جی ہم اس کے اوپر تحقیقات کریں گے، لیکن ابھی تک کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی ہے. ابھی جب یہ آیا سوئس لیک آیا ہے، اس میں ابھی تک تو جو ایک نام آیا ہے، اور وہ نام ہی بہت بڑا نام ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی کیونکہ بہت سے لوگوں کے پر جلتے ہیں، وہ تو نام بھی نہیں لے سکتے اس کا. آج بھی فواد چودھری کی ایک ٹویٹ آئی کہ جی پہلے پاناما لیکس، پھر پینڈورا لیکس، اب سوئس لیک، اور سارے چور اکٹھے ہو رہے. بھائی چور کون سے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ آپ کو پتا، آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ چور، اور یہاں وہ چور ہیں جن کا آپ نام نہیں لے سکیں گے. تو جو چور نہیں تھے ان کو تو آپ نے اقامہ پہ نکال دیا. عمر چیمہ ظاہر ہے پہلے بھی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوتی رہی اس میں عمر چیمہ شامل رہے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ وہ بڑے محنتی، دیانتدار اور بڑے اچھے انویسٹیگیٹو، انٹرنیشنلی وہ ریکگنائز جرنلسٹ ہیں، اور وہ ایسی ساری تحقیقات میں شامل ہوتے ہیں اور فیکٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ کرتے ہیں. نام آ جانا آپ کے خیال میں جو ہے وہ اتنا اہم نہیں، تحقیقات ہونا اہم ہے. کچھ دن شور ہوگا، میرے خیال میں دونوں باتیں غائب ہوتی جائیں گی چیزیں. پہلے ایک زمانہ تھا جب سوشل میڈیا نہیں تھا، جب ہماری دسترس میں دوسری دنیا کے اخبارات، ویب سائٹس وغیرہ نہیں تھی، تو نام بھی نہیں آتا تھا. اب آپ کو پتہ ہے کس کا نام ہے، اس میں چھپانی کیا بات ہے. بنیادی نام اس میں جنرل اختر عبد الرحمن کے صاحبزادوں کا ہے، ہمایوں اختر اور ان کے دوسرے بھائی کا، اور ملینز آف ڈالرز جو ہے ان کی ادھر سے ادھر ٹرانزیکشن ہوئی ہے. یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ٹرانزیکشن سوئس بینک اس وقت بھرے گئے جب وہ DGI تھے اور جنرل ضیاء الحق کے دستے راست تھے. یہاں پہ ہمارے بچوں کو جہاد کے لیے ٹریننگ کروا کے انہیں افغانستان میں مروایا گیا، اور ادھر آپ جو یہ سب کچھ کر رہے تھے وہ اپنے سوئس اکاؤنٹ بھرنے میں اس وقت مگن تھے. ہمارے بچے انہوں نے جا کے جہاد کے نام پر مروائے، اور اپنے بچوں کا انہوں نے ڈالرز کے ذریعے فیوچر سیکیور کیا. دیکھیں 12.9 ملین ڈالرز جو ہیں وہ سوئس بینک کے، جو تقریباً پاکستانی پیسوں میں 2 ارب روپے بنتے ہیں، وہ جو ہے وہ وہاں پر منتقل کیے گئے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کیا. اگر کوئی نام لے رہا ہے، اور مطلب کبھی ہم لوگوں نے سوچا بھی تھا کہ جن کو فاتح کابل کہا جاتا تھا، کتابیں لکھ دی گئی ان کے نام کے اوپر، سائلنٹ سولجر انہی پہ کے اوپر لکھی گئی کتاب تھی، اور آپ ان کو کیا ہیرو بنا کے پیش کرتے رہے. آپ اور ہم ہمیشہ سنتے سے رہے کہ سیاستدان کرپٹ ہے، سیاستدان کرپٹ ہے. عمران خان نے بھی لوگوں کے ذہن میں یہی ایک بات ڈالی رکھی ہے ہمیشہ کہ سیاستدان کرپٹ ہے، سیاستدان کرپٹ ہے. جس دن آپ کے یہ جو افسران ہیں سول اور ملٹری، ان کے جس دن کرپشن کے کیسز اور ان کے اکاؤنٹ سامنے آئیں گے تو سیاستدان تو آپ کو بہت بونے لگیں گے کرپشن کے حساب سے. صرف یہ ہے کہ آپ نے اقتدار کے لیے آپ نے جو لوگوں کے ذہن خراب کیے اور جس طرح سیاست کو گالی دی، سیاستدانوں کو گالیاں دلوائی ہیں،
اب آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے بھی سب سامنے آ رہے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے اندر تو کوئی یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا, تو انٹرنیشنل لیول پہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے آ رہا ہے, اور آپ تو اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اصل یہ میں پاکستانی کوئی اخبار کی خبر نہیں کہ آپ کے فیک نیوز ہے اور ہم آپ کے اوپر جرمانہ لگا دیں گے. بھئی آپ انٹرنیشنلی جا کے چیلنج کریں ان کو. پھر ٹھیک ہے, ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں مارشاء اللہ لگتا ہے, اس میں کہا جاتا ہے کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے یہ مارشاء اللہ لگا ہے, لیکن اس دوران اصل میں کچھ کرپٹ جرنیل اربوں خربوں روپے بنا رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ جہاد کا نام لیتے ہیں, افغان جہاد کا, کبھی یہ ایوب خان کے دور میں پیسے کماتے ہیں, کبھی یہ مشرف کے دور میں دہشت گردی کے خلاف جہاد شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے سوئز اکاؤنٹ بھرنا, اپنی تجوریاں بھرنا, اور اس کے بعد کمال کی بات یہ ہے, دیکھیے یہ معاشرہ کیسے الٹا چل رہا ہے کہ سیاستدان وہ ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاستدان انہوں نے اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس ملک میں بہت سی چیزیں بنی ہیں ان کی وجہ سے. آپ جرنیلوں کے دور میں دیکھ لیں تو سوائے غربت, بد امنی, لسانی, مذہبی اختلافات کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی, اور مسلسل ایک زر خرید قسم کا میڈیا الزام لگا رہا ہوتا ہے سیاستدانوں پہ, یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں. حالانکہ کہنے والے جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی وقت کرپشن ہو رہی ہوتی ہے, اسی وقت اس ملک کے بچوں کا حق لوٹا جا رہا ہوتا ہے, اسی وقت پاکستان کے خزانے پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. اب آپ نے کہا کہ یہ خبر نہیں آ سکتی تھی, خبر آنے سے کچھ نہیں ہوتا. خبر آنے سے بہت کچھ ہوتا ہے میرے خیال میں. لوگوں نہیں, میں یہ کہہ کے رہی تھی ذہن کہ کشادہ ہوتے پاکستانی میڈیا یہ خبر دینے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. یہ تو جب باہر کے جو وہ میڈیا ہیں وہ جب انویسٹیگیشن کرتی ہیں پھر خبر نکلتی ہے تو ہم میں بھی تھوڑی سی ہمت آتی ہے کہ ہم دے دیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو خبر آ رہی ہے اس میں نام ابھی بھی نہیں دیے جا رہے نا, اشاروں میں بات ہو رہی ہے. جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف جو تھے وہ تو خود ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہاں میرے فلیٹس ہیں, ہاں مجھے اربوں نے تحفے دیے ہیں, ہاں میرے جزیرے, کوئی مائی کا لال ہمت نہیں کر سکتا مجھ سے پوچھنے کا, کیونکہ ظاہر ہے کوئی مائی میں ہمت ہے بھی نہیں, کیونکہ ہم تو یہاں پہ صرف آئے ہوئے سیاستدان کو کرپٹ کہنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا, وہ کسی نے بڑا اچھا سٹیٹس لکھا تھا ٹویٹر پہ کہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یہ ملک جرنیلوں اور ججوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اور ان کے تمام گناہ معاف کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ خبر, اب ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, اب یہ اتنی بڑی خبر آ گئی ہے, انٹرنیشنل لیول پر سرکولیٹ کر رہی ہے, سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے, لیکن پاکستان جس کے بارے میں یہ خبر ہے, جہاں سے پیسہ لوٹا گیا ہے, وہاں پر یہ خبر نہیں چلنے دی جائے گی. اگر چلے گی تو بڑی ہی بٹوین دا لائنز کر کے چلے گی, اور محتاط رہیے گا. اس دوران کوئی اور خبر کریٹ کی جائے گی جس کو اتنی بڑی بنا کر پیش کیا جائے گا, جیسے جس دن 12 روپے پیٹرول بڑھا اگلے دن محسن بیگ کی خبر ہیڈ لائن بنی, اس سے اگلے دن یہ خبر بنی کہ وسیم اکرم نے بابر اعظم کو ڈانٹ دیا. تو اب جو ہے اتنی بڑی خبر آ گئی, اس کو چھپانے کا ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے, ایک اور خبر ڈال دیں. اب کسی سیاستدان کی ویڈیو آئے گی, کسی کے کا اغوا ہو جائے گا, کسی کا قتل ہو جائے گا, اس طرح کی کوئی خبر سامنے لیکن یہ وزیر اعظم کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے آئے تھے, اور آپ کے ہوتے ہوئے 2 لیکس آگئے, پنڈورا لیکس اور اب سوئس لیکس, لیکن آپ نے نہ پہلے اس پہ کاروائی کی, اور آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کاروائی کرتے ہیں. اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کاروائی نہیں کریں گے, کیونکہ آپ صرف ایک پارٹی کو لے کے اس کے خلاف گالم گلوچ کرنے کے لیے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. اب آپ کا امتحان ہے, دیکھتے ہیں کہ آپ اس پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ نے فیل ہو جانا, لیکن چلیں پھر بھی آزمان میں کیا ہے. اچھا دیکھیے, وزیر اعظم کے لیے صرف یہ چیلنج نہیں ہے, وزیر اعظم کے لیے چیلنج مریم اورنگزیب کی سٹیٹمنٹ بھی ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا, مریم اورنگزیب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی ترجمان ہے. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پشاور سے آنے والی کالز جو ہیں وہ اصل میں رخنہ ڈال رہی ہیں. اب میں, آپ اور سننے والے کوئی بچے تو نہیں ہیں, یا مریم اورنگزیب کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. ان کو ایک پالیسی بیان انہوں نے دیا ہے, اور ان کا اشارہ ظاہر ہے جنرل فیض حمید کی طرف, کور کمانڈر پشاور کی طرف ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ ایک جنگ ہمیں دکھائی جا رہی ہے, اقتدار کے لیے لڑی جا رہی ہے, جس میں عمران خان, جس میں نواز شریف, جس میں آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان, یہ سارے لوگ ہمیں برسر پیکار نظر آتے ہیں. کوئی ووٹ کی عزت کو 2 کا نعرہ لگاتا ہے, کوئی جو ہے کوئی اور نعرہ لگاتا ہے, لیکن ایک جنگ
راولپنڈی میں بھی لڑی جا رہی ہے، جس میں ایک صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ایک صاحب جو ہیں وہ پشاور سے کالیں کر کے تحریک عدم اعتماد میں رکھنے ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں جو پشاور سے کال کرنے والے صاحب ہیں، عمران کی حکومت تو چل ہی ان کے بلبوتے پہ رہی ہے، انہوں نے الیکشن ریگ کروائے، انہوں نے مقدمات بنوائے، انہوں نے کالز کی، جب بھی عمران مشکل میں پڑے انہوں نے کالز کروا کے ہمیشہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ تو وہ جو ہیں وہ تو چاہ رہے ہوں گے، شاید ان کی نظر یہ بھی ہو کہ فیوچر اگر عمران سروائیو کر جاتے تو فیوچر چیف بننے کے چانسز ہیں، لیکن وہ بہت کنٹروورشل ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو ادارے کے ترجمان جب ڈی جی آئی ایس پی آ رہتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے، تو ان کی اس بات کی لاج رکھنی چاہیے۔ اگر ایسا کسی پارٹی کو ایسا لگتا ہے تو اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ واقعی ایسا اگر ہو رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کاروائی کریں، آپ اپنے ادارے کو صاف کریں۔ دیکھیں آپ قانون بنا لیں گے یا زبردستی عزت کروا لیں گے، وہ نہیں ہوتی ہے، ادارہ اپنی عزت خود کرواتا ہے اپنے اعمال سے۔ اب ایک طرف اگر الزامات لگ رہے ہیں، ایک بہت بڑی پاکستان کی سیاسی پارٹی جس کے کروڑوں ووٹرز ہیں اور وہ آ کے اگر یہ بات کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اس چیز کو سیریس لینا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو ایسی کوئی چیز ہوتی نظر آئے گی نہیں، بس ایک پالیسی بیان جاری ہو جائے گا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق، تو لوگ بچے تو نہیں ہیں کہ وہ آپ کی اس بات کو سچ سمجھے، بلکہ یہ بات تو آپ کے لیے مزید شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ اصل میں مجھے یوں لگتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اب مختلف قسم کا بیان دینا پڑے گا۔ پہلے انہیں کہنا پڑے گا فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ساتھ ساتھ انہیں ایک ایک کور کمانڈر کا نام لینا پڑے گا کہ اس کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بھی کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور شاید اگر وہ تحقیقات کریں تو پشاور کے کور کمانڈر کا نام نہ لے سکے۔ لیکن ایک اور بڑا خدشہ پیدا ہو گیا، ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ ادارے میں یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے، ایک شخص ہوتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے، اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ جو اگر پشاور سے کالیں ہو رہی ہیں تو یا یہ کسی پالیسی کے تحت کسی کمانڈ کے تحت ہو رہی ہیں یا پھر ڈیویٹ کیا جا رہا ہے یونٹی آف کمانڈ کے کانسیپٹ سے۔ دیکھیں ایک بات ہے کہ جنرل فیض حمید بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں۔ جسٹس فیض عیسیٰ کی جو آئی تھی ججمنٹ، اس کے اندر بھی ان کا نام ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز ان کا بہت دفعہ نام لے چکی ہیں، جو ہمارے پہ مقدمات ہو رہے ہیں، جو ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ان کے پیچھے وہ ہیں۔ تو میرا خیال میں اتنا جو کنٹروورشل جو ہو چکے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی صفوں کو درست کریں۔ اگر کل کو وہ چیف بنتے ہیں تو وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع چیف ہوں گے، تو آپ اس کی عزت عوام کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہوگی، خاص طور پہ ان لوگوں کے اندر جو ووٹر ہیں نواز لیگ کے، وہ تو بالکل ان کی عزت نہیں کریں گے۔ اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ کوئی چیف آئے گا اور وہ آنے سے پہلے ایسا ہوگا کہ جس کی عوام عزت نہیں کری ہوگی۔ فوج ہمارا ادارہ ہے، ہم لوگ اپنے ادارے سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کی عزت ہو۔ تو میرے خیال میں اب یہ وقت آ گیا کہ ادارہ بھی اپنی عزت کروائے، اپنے ایکٹ کو ٹھیک کرے، اور سیاست سے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو اب آپ اس کو ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم لوگ واقعی مانیں اس چیز کو کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ دیکھیں مریم اورنگزیب کی طرف سے یہ بیان آنا بہت اہم ہے، کیونکہ مریم اورنگزیب اس نواز لیگ کے اس گروہ کے ساتھ ہے کہ جو ہمیشہ مفاہمت کا جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ چلتے ہیں، اور انہوں نے کبھی کسی خلائی مخلوق کا نام نہیں لیا تھا، انہوں نے کبھی کسی پہ الزامات نہیں لگائے تھے۔ اگر ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے تو اس سے آپ سوچیں کہ یہ بہت بڑی جو ہوگی نا وہ آگے جا کے سبکی کا باعث بنے گی ادارے کے لیے۔ اچھا، دو باتیں بس رہ گئیں، اس کے بعد ریپ اپ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو پیکا کا قانون آیا ہے، جو فیک نیوز پہ اب سزائیں دینے لگے ہیں، اور اس کے بارے میں کہ فلاں شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، ججز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اور آپ جرنیلوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، فوج کا ڈیکورم آپ نے مینٹین کرنا ہے۔ بالکل وہ باتیں صحیح ہیں، بالکل رسپیکٹ کرنی چاہیے انسٹیٹیوشن کو، لیکن اگر کسی کی طرف سے غلطی ہو تو کیا چپ بیٹھے رہیں؟ کیا وہ خبر نہ دیں صحافی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف فیک نیوز پہ فوکس کریں اور فیک نیوز پہ سزائیں دیں تو یقین مانیے یہ حکومت اور اس کے سارے ترجمان جیل میں ہوں، کئی سال کے لیے جیل میں ہوں، اس لیے کہ یہ تو حکومت ہی فیک نیوز پر قائم ہے۔ 35 سے شروع ہوئی ہے اور اب یہاں پر بات آ گئی ہے کہ دنیا میں پیٹرول سب سے مہنگا ہے، تو یہ سارا فیک نیوز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھیں ان کے جو وزیر اطلاعات ہے وہ روز ایک فیک نیوز دیتے ہیں، شہباز گل کو دیکھیں وہ دیتے ہیں، ایون وزیر اعظم جب وہ جاتے ہیں جلسے کے اندر تو وہ اپنی طرف سے کرپشن کے کون سے کیسز نکال رہے ہوتے ہیں، الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو حکومت بنی ہی خود فیک نیوز کے اوپر ہوئی ہے، پھر آپ زبردستی عزت نہیں کروا سکتے۔ ہمیشہ عزت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے اعمال کے ذریعے ہوتی ہے۔
اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے خلاف کیمپین، تو بھئی آپ ہی کے حکومتی صحافیوں نے، آپ ہی کے حکومتی یوٹیوبرز نے بیٹھ کے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیمپین چلائی ہے، کیا کبھی آپ نے اس کو آ کے کنڈیم کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں کیا. آپ کہتے ہیں زبان استعمال کی گئی، بھئی آپ نے خود کس قسم کی زبان استعمال کی ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے کنڈیم کیا کہ کسی سیاسی خاتون کے خلاف ایسی کیمپین کیوں چلا رہے ہیں، صحافی کے خلاف کیوں چلا رہے ہیں؟ آپ نہیں کرتے ہیں. اب آپ قانون بنائیں گے، قانون کے ذریعے سزائیں دیں گے، اچھا کتنوں کو دے دیں گے؟ 10 چلے جائیں گے، 20 چلے جائیں گے. آپ اپنا مذاق خود بنائیں گے، کیونکہ لوگ تو کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ہی لیں گے ان کو تنقید کرنے کا. وہ اگر ڈائریکٹ نہیں کریں گے تو وہ انڈائریکٹ کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے دنوں سے ٹویٹر کے اوپر کیا مذاق چل رہے ہیں، لوگ کس کس طرح سے جوکس بنا کے آپ پہ تنقید کر رہے ہیں. تو آپ اس قانون کو لانے سے ہوگا تو کچھ نہیں، دنیا میں بھی بدنام ہوں گے، اور پاکستان کے اندر آپ لوگوں کے اندر زیادہ غصہ لے کے آئیں گے، لوگوں کے اندر زیادہ اپنے خلاف نفرت پیدا کریں گے. ہوگا کچھ بھی نہیں، عزت نہیں ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے خلاف اگر آپ بات نہ کرنے پہ لوگوں کو سزائیں دیں گے تو بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی ایسی ہے، شہر ہو یا گاؤں گلی ہو یا کوچہ کریا ہو یا قصبہ، ہر جگہ لوگ حکومت کو اس کی پرفارمنس کی وجہ سے گالی دے رہے ہیں. تو کیا آپ 22 کروڑ ویگو ڈالے منگوا لیں گے اور اس میں لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. پبلک پریشر اس وقت آپ کے موافق نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے نہ اس حکومت کے. تو انہیں بیک فٹ پر جانا چاہیے، اور اگر نہیں جائیں گے، فرض کیجئے جیسے کہ وہ ماضی کی روایت ہے کہ نہیں جاتے، تو اس کا خمیازہ بھی انہیں ہی بھگتنا پڑے گا. اب آخری موضوع مختصر سی اس پہ بات کرتے ہیں. بڑا سن رہے ہیں تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی تو فورن فنڈنگ ہو جائے گا، فورن فنڈنگ نہیں ہوگی تو پھر لانگ مارچ ہوگا. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. لیکن کل رات بھی ایک صحافی تھے، وہ ایک خبر دے رہے تھے، اور ان کی بات یہ صحیح تھی کہ پاکستان کے اندر ہر لمحہ سچویشن بدل رہی ہوتی ہے. آپ ابھی سورسز سے کیوں نیوز دیتے تو تھوڑی دیر بعد وہ چینج ہو سکتی ہے. ابھی رات ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے میاں صاحب جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ساری صوبائی اسمبلیوں کے بھی ساتھ انتخابات ہو، لیکن پیپلز پارٹی ایسا نہیں چاہ رہی تھی. ان کی سندھ میں حکومت تھی، اور بلوچستان میں اور سرحد میں تو ویسے بھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ہو سکتی ہے یا نہیں. تو اب اس کے بعد یہ کوشش کی کہ چلے جی ہم قومی اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں، وہاں پہ حکومت بنے گی، لیکن وہ فوراً حکومت جو ڈیزالو کریں گے، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر آئے گی اور الیکشن ہوں گے فری اینڈ فیئر. لیکن آج پھر صبح ایک خبر دیکھی ہے لندن کے ایک صحافی کی، انہوں نے کہا کہ جی کل کی طوفانی رات میں میاں صاحب سے ایک بہت بڑی شخصیت ملی، میاں صاحب نے ان کو انکار کر دیا. کہا ہے کہ جی اگر میں نے آپ کی بات مانی تو پاکستان پھر 50 سال پیچھے چلا جائے گا، میں آئین اور قانون کے علاوہ کوئی بات نہیں مانوں گا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر آپ نے ان کے سہاروں پہ کرنی ہے تو پلیز مت کریں. اگر واقعی ہی جینوئنلی ان کے کچھ ممبران سوچتے ہیں کہ ہماری کارکردگی بہت بری ہے یا اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، تو پھر آپ ان کو ساتھ ملا کے ضرور کریں تحریک عدم اعتماد. لیکن جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے تو پھر آپ الیکشن کا صبر کر لیں کہ جب عوام ان کو نکالے گی، کیونکہ سارے سروس تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ نواز شریف سب سے پاپولر جو لیڈر ہیں. اس کے علاوہ لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ملک کی سمت کیسی ہے تو مور دین 50% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ختم ہو چکے ہیں، ان کے سپورٹرز ابھی بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مایوس ہو چکے ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ آخری امید ہے ہم ووٹ ڈالیں گے، لیکن کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں ہم سو کے اپنا ٹائم پاس کریں گے. تو لوگ تنگ تو ہیں، سپورٹرز بھی تنگ ہیں، لیکن ہونا وہ چاہیے جو آئین کے تحت ہو کام. اصل میں تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، پھر اس بات کو ختم کرتے ہیں. آئین کے تحت تو الیکشن ہی بنتا ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم شفاف الیکشن کرائیں گے، وہ 2018 میں انہوں نے الیکشن ریگ کیا، اسی طرح کا الیکشن دوبارہ کرا لیں گے. کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. سب سے پہلے میرا ذاتی خیال ہے یہ جو ہائیبرڈ نظام 10 سال کے لیے تخلیق کیا ہے، اس کو توڑنا بہت ضروری ہے. اور اس وقت یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے ناظرین کے لیے، تحریک عدم اعتماد کی جلدی نواز شریف کو نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد کی جلدی اسٹیبلشمنٹ کو ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ پھر آپ کو بتائیں گے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.